پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا یاد علی کو آیا ہے اور بازار شام مصلی پر کیوں رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر صلوات علی محمد و آل محمد نعرہ حیدر صلوات علی محمد و آل محمد اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں، سورہ فاتحہ اپنی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النبي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالصخور ميدان عرضته والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المقدس والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ایک صلوات پڑھیں پروردگار عالم نے جو کائنات میں مخلوقات پیدا کی ہیں دو طرح کی مخلوق ہیں ایک انسان دوسرے غیر انسان غیر انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کہ احسن خلقہ ثم ہدیٰ اللہ نے ان کی خلقت بہت ہی بہترین خلقت قرار دی ہے غیر انسان کی اور پھر ان کی ہدایت بھی کر دی ہے غیر انسان کو جب پیدا کیا پرندوں کو پیدا کیا جانوروں کو پیدا کیا پرندوں میں ہر پرندے کی خلقت سے اللہ نے ان کو
راہ دکھا دی ہے کہ تمہیں پوری زندگی یہ کرنا ہے. چیونٹی کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کر دی, اسے کس طرح سے زندگی گزارنا ہے بتا دی. پرندوں کو بتا دیا, اونٹ کی خلقت کی, اونٹ کو بتا دیا, ہر شے کی خلقت کی اور پھر اس کی رہنمائی کر دی کہ تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. اللہ نے اس طرح کی مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ احسن خلق, کہ اس نے ان مخلوقات کو بہترین خلقت کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا ہے, بہترین خلقت کے ساتھ, اور ثم ہدا, پھر ان کی رہنمائی کرتی ہے, ہدایت کرتی ہے. اب انسان کی خلقت, انسان میں البتہ سارے لوگ شامل ہیں, مرد عورت سب, ان کی خلقت بھی اللہ نے جو رکھی ہے تو خلقت میں اس طرح سے کیا ہے کہ دنیا میں آپ کو دو فرد 100% ایک شخص ایک شباہت کے نہیں مل سکتے. کوئی چیز اللہ کی مخلوق میں انسان کے علاوہ بالکل مشابہ دو چیز ہو, دونوں بالکل بعینہ ہو, ایسا نہیں. اب آئیے انسان کے سلسلے ہی میں ابھی کریں کہ انسان رنگ مختلف, قد و قامت مختلف, اور چہرہ مختلف, چہرے کا اتار چڑھاؤ مختلف, انداز مختلف, کلام کرنے کا طریقہ مختلف. اگر فرض کیجئے کہ کائنات میں سب ایک شکل کے ہوتے ہیں اور سب ایک رنگ کے ہوتے ہیں, سب ایک قد کے ہوتے ہیں, سب کی آواز کا جو ٹون ہے وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے, تو محکمہ عدالت میں انسان جرم کر کے بھی قاضی کے سامنے آتا, کہتا کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا, ہم نے یہ جرم نہیں کیا, تو دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کرتی. پروردگار عالم نے خلقت انسانی میں بھی ایک ایک چیز کو الگ رکھا. یہ انگلی کے کوٹ جو جس کے بارے میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ سوا بنانا, ہاں اس کو عربی میں بنانا کہتے ہیں, وہ بنانا نہیں جو انگلش میں, بنانا یعنی کوٹ, اس کو عربی میں انمولا بھی کہتے ہیں, جمع اس کی انامل آتی ہے. تو یہ بھی پروردگار عالم نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی, بنانا, ہم بنانا بھی بنا سکتے ہیں. پروردگار عالم فرما رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی, بنانا, ہم بنانا بھی پیدا کر سکتے ہیں, یعنی انگلی کو کون کو بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انگلی کسی انگلی کے مشابہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے انگلی سے علامت رکھ دی ہے, انگوٹھے کا نشان لگا دیا ہے, تو دوسرے کے انگوٹھے کے نشان سے نہیں ملے گا. آنکھ جو لی جاتی ہے, عکس برداری کی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں بھی وہاں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کی آنکھ کس طرح سے قد و قال کے ساتھ ہے, تو یہ بھی مشابہت ہے. جو مردمک چشم ہے جو کہ بہت ہی باریک سی چیز, ہم تو آنکھ کو دیکھتے ہیں اتنی بڑی ہے اور اس میں سفیدی کا ایک حصہ ہے, سیاہی کا حصہ ہے, لیکن جو روشنی والا حصہ ہے ان میں ایک باریک حصہ ہے, بہت ہی چھوٹا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں انسان العین, یا مردمک چشم اردو میں یا فارسی میں کہتے ہیں, کہ وہ بھی جہاں سے روشنی نکلتی ہے نہایت باریک ہے, وہ بھی کسی انسان کی ایک دوسرے سے مشابہت نہیں. پروردگار عالم نے ہر چیز کو پیدا کیا, پھر ہدایت کی ضرورت پڑ گئی.
وہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا اور ہم نے ہدایت دے دی. یہاں یہ فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہنما اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کیا میں رہنمائی کروں، تو الہی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہاں، اب الہی رہنما کون ہے اور ان کی کیا علامات ہے؟ الہی رہنما کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں ایک بزنس، ایک تجارت پر، ایک معاملہ داری پر. تنجی کو وہ تجارت تمہیں نجات دلا دے گی من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. یعنی ایک رہنمائی تمہارے لیے کروں. سنو، رہنمائی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون باللہ، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جہاد کرتے ہیں راہ الہی اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے. یہی لوگ سچے لوگ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو عزیزوں، رہنما کے معین کرنے کی ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اس آیت میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہدایت دے رہا ہے، تو غیر انسان کو اللہ ڈائریکٹ ہدایت دے رہا ہے. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا ہے، ان کے جانشینوں کو پیدا کیا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جو غیر اللہ ہے، یعنی غیر انسان ہے، جو غیر الانسان ہے، انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی ائمہ طاہرین کی ولایت کی ضرورت. یعنی ایک پرندہ بھی بغیر ولایت کے اجازت نہیں ہے زندگی گزارے. ایک چونٹی بھی بغیر ولایت علی بن ابی طالب کی زندگی نہیں گزارے. حتیٰ کہ غیر انسان میں یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں، سبزیاں یہ بھی بغیر ولایت علی کی زندگی نہیں گزار سکتی. ان کی جو حیات ہے وہ بھی ولایت علی بن ابی طالب کے ذریعے ہوئی. ما من شیء، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اگر علی کی ولایت کو قبول کر لیا اس چیز نے تو تابا و طہورا، وہ چیز طیب و طاہر ہو گئی، پاکیزہ ہو گئی. اور اگر علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا، ابوسا و ردا، وہ چیز خبیث مان لی گئی اور رزی مان لی گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد بیگن کے سلسلے میں روایت میں ہم نے دیکھا کہ سبزیوں میں سب سے پہلے مولائے کائنات کی ولایت بیگن نے قبول. اور بیگن کے بارے میں جس پہ لوگ کچھ لوگ الرجی محسوس کرتے ہیں، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور بادی ہے اور اس سے یہ تکلیف ہو جائے تو تکلیف ہو جائے کہ طرح طرح کے خیالات ہیں. روایت بتاتی ہے کہ جس خیال سے اس کو کھائیں گے، جس نیت سے اس سبزی کو استعمال کریں گے، وہی فائدہ دے گی. یہ سبزی بیگن وہی فائدہ دے گا جس نیت سے. یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، الگ سے نہیں بیان کر رہا ہوں. اس طرح مولائے کائنات نے ایک تربوز منگوایا، تربوز منگوایا، بلال لے کے آ گئے اور جب لے کے آئے اسے کاٹا تو
فرمائے کہ چلے جاؤ واپس کرو، اس نے میری ولایت کو قبول نہیں، واپس کرو۔ تو کائنات کا ہر ذرہ ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا، اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی مگر اسے حکم دیا ہے ہماری اطاعت کی وجہ۔ تو ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے ان کا راستہ معین کر دیا ہے کہ تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے تم کو اپنا آشیانہ بنانا ہے، اس طرح سے انڈا دینا ہے، اس طرح سے تم کو اپنی غذا فراہم کرنا ہے، وہ اپنی روش پہ قائم و دائم ہے، مگر بغیر ولایت کے قائم و دائم نہیں۔ ولایت علی بن ابی طالب کے ساتھ مقابلہ۔ ایک صلوات پڑھیں عزیزوں، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، تم اللہ پہ ایمان رکھو اور اس کے رسول پہ ایمان رکھو، اور اس کے بعد تجاہدون فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں تم جہاد کرو، جہاد کرو بأموالکم وأنفسکم، اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ایسا ایمان اللہ اور رسول پر ہو کہ اس ایمان میں شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو، ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، سورہ حجرات، اس کو سورہ ادب بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ ادب و اخلاق میں جس کا دوسرا نام ہے سورہ حجرات، قرآن کا 49واں سورہ، اس میں آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ارشاد یہ سورہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا بہت زیادہ آیا ہے، ہاں 18 آیتیں ہیں، اور بار بار صاحبان ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خطاب میں ایک خطاب یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، واقعی مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسول پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ پھر شک و شبہ میں مبتلا لم یرتا، لہذا ان کی ہر بات کی یقین ہو، خدا کی ہر بات پہ یقین، رسول کی ہر بات پہ یقین، کیونکہ شک و شبہ کی وہاں پہ گنجائش۔ یہ ایمان جس کے گفتگو ہم کر رہے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو دل میں دی ہے۔ کوئی بھی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ معبود کو مجھے ایمان سے نہیں نوازا۔ ایمان سے نوازے مطلب ایمان کو ایک اچھی چیز بتائی ہے۔ انسان جب بھی ایمان کے بارے میں پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، سنے گا، اپنے دل اور دماغ سے سوچے گا تو اسے ایمان ایک پسندیدہ چیز ہوگا۔ ہر انسان کو چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو، ایمان کے بارے میں جب وہ دیکھے گا، پڑھے گا، موازنہ کرے گا، مقایسہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایمان ایک پسندیدہ چیز، یہ پسندیدگی اللہ نے پیدا۔ اب آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ وہ چیز پسند ہے تو قبول بھی تو کریں، وہ چیز جب اچھی ہے تو اپنے دل میں بھی تو لائیں۔ اللہ نے یہ کام کیا ہے کہ ہمیں کفر سے نفرت دلائی، تو ہمیں کفر سے نفرت کرنا ہوگی۔ اللہ نے ہمیں ہمارے دل میں فسق و فجور کی نفرت پیدا کی ہے، تو جب نفرت پیدا کی تو اس نفرت کو حاصل کرنا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے۔ یعنی ایک بری چیز ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ چیز بری ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات میں دیکھیے گا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول رہتا ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے، تمہاری اطاعت کرنے لگے، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے، دشواری میں پڑ جاؤ گے۔ اگر رسول تمہاری بات ماننے لگے
تو تم خود دشواری میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تم نے کہا ہر انسان، ہر آدمی اپنے اعتبار سے رائے دے گا، تو وہ یہ چاہے گا کہ میری رائے پر رسول عمل کرے، دوسرا بھی رائے دے گا، وہ چاہے گا کہ رسول میری رائے پہ عمل کرے، تو ہر فرد رائے دے گا، ہر فرد چاہے گا کہ میری رائے پہ عمل کرے، تو انسانوں کے لیے مشکل ہوگی، انسانوں کے لیے دشواری ہوگی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ آنے تو اللہ نے کیا کیا، صادق کو رسول مانو، ان کی ہر بات کو خدا کی جانب سے مانو، ان کے ہر فعل کو خدا کی طرف سے مانو، تم یہ کام کرو، نہ کہ رسول کو مشورہ دینے لگو، رسول کس کے مشورے پہ عمل کرے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہاری نظر میں ایمان کو پسندیدہ و محبوب بنایا، اچھی چیز ہے، اور یہ ہر انسان کی نظر میں ایمان اچھی چیز ہے۔ آپ ایک لادین سے پوچھئے کہ ایمان کیسی چیز ہے، انسان کو ایماندار ہونا چاہیے، کیسی چیز ہے، تو کہے اچھی چیز ہے، ہر شخص ایمان کی تائید کرے گا کہ ایمان ایک بہتر چیز ہے، اللہ نے یہ چیز پیدا کی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ وَزَيَّنَهَا فِي قُلُوبِكُمْ، دلوں میں سجا دیا ہے کہ ایمان ایک بہترین شے ہے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہاری نظر میں کفر کو مکروہ شے قرار دیا، ناپسندیدہ قرار دیا، کفر سے نفرت اللہ نے دلوں میں پیدا کر دی، لہذا جو لوگ کفر اپناتے ہیں وہ اس فطری عمل کے خلاف کرتے ہیں، عصیان معصیت کی بھی اللہ نے نفرت دلوں میں پیدا کر دی، اولئک هم الراشدون، یاد رکھو جو ایمان ہم نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اگر اسے لوگ اپنا لیں، جس ایمان سے دلوں کو میں نے سجایا ہے، لوگ اپنے دلوں کو اسی سے سجا لیں، تو یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے راہبر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزوں، واقعی ایمان محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی محبت کو اپنانا، اور آپ کو حدیث سنتے ہیں کہ یا علی حب کا ایمان ہے، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، یہی وہ ایمان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں دعائے مکارم الاخلاق و مرضی الافعال میں دعا نمبر 20 میں ارشاد فرماتے اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ ایمانی اکمل الایمان، معبود ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا، کیونکہ ایمان ناقص بھی ہوتا ہے، کامل بھی ہوتا ہے اور اکمل بھی ہوتا ہے، تو کامل ترین ایمان تک پہنچا، اس دل و دماغ میں رگ و پے میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو بڑھا، اکمل ایمان چاہیے، کامل ترین ایمان چاہیے، اور اگر اس طرح کا ایمان ہو کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن علی کو نہیں مانتے، تو وہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں ایمان نام کی کوئی شے نہیں، چونکہ روایت تو یہ کہتی ہے کہ یا علی حب کا ایمان و تقوی و بغض کا کفر و نفاق، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے صحابہ کرام، بہت سے زہاد، بہت سے عباد اتنی عبادتیں دن بھر روزے رکھتے تھے، سال ہر سال روزے، اور ان کی رات بھر کی عبادتیں، ان کے جو دن گزرتے تھے عبادتوں میں دن گزرتا تھا، اصحاب کا بھی، زاہدوں کا بھی، عبادت گزار بندوں کا بھی، لیکن ان تمام عبادتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ اس لیے اہمیت نہیں دی گئی عزیزوں، اس لیے کہ
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور والد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یہ سلسلہ رسول خدا تک پہنچتے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، خداوند عز و جل فرما رہا ہے کہ سنو، علی بن ابی طالب حجتی علی خلقی، علی ابن ابی طالب میری حجت ہے میری تمام مخلوق پر. ہاں، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو، ہر ایک پہ علی حجت ہے. وَنُورِي فِي بِلَادِي، علی میرا نور ہے میری تمام مملکتوں میں. ہے کائنات میں کوئی جگہ جو اللہ کی نہ ہو؟ تمام جگہ علی کا نور پیدا ہوا ہے، یہ میرا نور ہے. نوری فی بلادی وامینی علی خلقی، اور یہ امین ہے میری تمام مخلوق پر، وعلمی، اور میرے علم پر علی امین. لا ادخل الجنت، لا ادخل الجنت، میں جنت میں داخل نہیں کروں گا. من انکرہ وان عطانی، جو علی کا انکار کرے اسے میں جنت ہمیں ہرگز داخل نہیں کروں گا، چاہے میری اطاعت کرے. ولا ادخل النار، ولا ادخل النار من اطاعہ وان عصانی، اور میں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا اس انسان کو جو کہ علی کو پہچانتا ہے اور علی کی اطاعت کرتا ہے، چاہے میری معصیت کرتا ہے. جو علی کی اطاعت کرتا ہے اور میری چاہے معصیت ہی کیوں نہ کرے، یاد رکھو میں اسے جنت میں ڈالوں. یہ کیوں ایسا ہے؟ کیوں اس طرح سے ہے؟ جو میری معصیت کرے گا لیکن علی کی اطاعت کرے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا. اور جو میری اطاعت کرے لیکن علی کی معصیت کرے تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جس انسان کی فطرت میں پاکی تھی، جو انسان اصل میں نجابت اور طیب و طاہر ہو، وہ نجابت کا مالک ہو، طہارت کا مالک ہو، اس کی اصل طہارت ہو، تو آپ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے ایک سفید کپڑا ہے، اس پہ میل جم گئی، اس کے اوپر کچھ گالک لگ گئی ہے، اسے آپ دھو ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا، کیونکہ اصل ٹھیک ہے، اصل صحیح ہے. جو علی کی اطاعت کرتا ہے اگر اس پہ معصیت کا کہیں سے دھبا آ گیا تو یقیناً اس سفید کپڑے کی طرح ہے جسے دھو کے صاف کر لیا جائے، اس طرح سے ہے. یا اس آئینے کی طرح ہے جس پہ غبار پڑ گیا ہو، آپ غبار ہٹا دیجئے پھر ویسے روشن ہو جائے. یا اس سونے کی طرح ہے جس میں تانبا ملا دیا گیا اور جب اسے آپ پہ رکھا گیا تانبا الگ ہو گیا، سونا الگ ہو گیا. علی کا شیعہ اگر آزمائش کی منزلوں میں آ گیا اور یقیناً آئے گا تو پھر جو تانبا ٹائپ ہوگی وہ الگ ہو جائے گی اور خالص سونا الگ ہو جائے گا. ما من شیعتنا احد، جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا، یقارف امرا نہینا عنہ، اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس سے ہم نے منع کیا ہے لیکن وہ گناہ کر رہا ہے، غفلت سے گناہ کر رہا ہے، کوتاہی سے گناہ کر رہا ہے، سستی سے گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ آس پاس کے ماحول میں اہمیت نہیں دی جاتی، وہ اس طرح کے ماحول میں ہے، گناہ ہو جا رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں غلط کرتا ہوں.
یہ گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، پھر اعتراف کر لیتا ہے تو حتی ابتلا ہوگا تو خدا اسے مبتلا کرے گا، کبھی بیماری میں، کبھی بخار میں، کبھی کسی اور تکلیف میں، کبھی اس کی اولادیوں سے بہت ستائے گی، حتی زوجۃ بسوء، اس کی زوجہ اسے تکلیف دے گی، ایسا ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی ولایت کو معیار بنایا ہے، جنت اور جہنم۔ ہاں عزیز، ہر شے پہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے ان کی روش معین کر دی ہے، ان کا طریقہ معین کر دیا ہے جو غیر انسان ہے، حتی درخت بھی دیکھ لیجیے، کوئی پیڑ بھی دیکھ لیجیے، ان کی بھی ایک روش معین ہے، لیکن یہ علی کی ولایت سے خالی نہیں ہے، ہر ایک سے علی کی ولایت پر بیماری علاج۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں ایک مریض کی عیادت سے، اور اصحاب آپ کے ساتھ بھی جیسے ہی وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو مریض جو بخار میں غرق رہتا کچھ نہیں کرتا، نفاحت اتنی طاری ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، آنکھ کر رہا ہے، کراہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی مولا نے اس کے دروازے پہ قدم رکھا، یہ مریض فوراً اڑ گیا، اس کے دروازے کی طرف بڑھا اور استقبال کرنے کے لیے آگے آیا، کہا مولا گھر میں تشریف رکھیں۔ مولا اندر، آپ نے پوچھا کہ طبیعت تمہاری کیسی؟ کہا میرے آقا میں بخار ہوں، شدید قسم کا بخار کے بارے میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بخار 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بخار کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بہرحال آپ نے جیسے ہی قدم رکھا بخار بھاگ گئے، ختم ہو گئے، تو آپ نے فرمایا ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ۔ اے شخص، اللہ نے کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، یہاں تک کہ خود بخار کو بھی پیدا نہیں کیا مگر اس پہ ہماری اطاعت کو واجب کر دیا۔ اتنا اس جوان کو فرمایا، اور اتنا فرمانے کے بعد اب بخار سے مخاطب، دیکھ لیجیے بخار سے مخاطب ہونا یہ ہر انسان کے جانتا کہاں ہے کہ بخار کہاں کی ہے، کس جگہ ہے، کہاں ہے، بھاگا تو ابھی کہاں ہے، نکل گیا اس کے بدن سے، نکلا تو کس جگہ ہے، اس کو تو معصوم ہی بتا سکتے ہیں، جو ہماری نیت کو بتا سکتے ہیں وہ بخار کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے مخاطب ہو کر بخار کو فرمایا اولیس امرک امیر المؤمنین اللہ تقرب مؤمن او یکون مذنب لتکونی کفارۃ لذنوبک، کیا میرے بابا علی بن ابی طالب نے تجھے حکم نہیں دیا کہ کبھی کسی مومن کے قریب نہ جانا، اور جب بھی کسی مومن کے قریب جانا تو وہ گناہگار ہو تب قریب جانا، لتکونی کفارۃ لذنوبک، تاکہ تو اس کے گناہوں کا کفارہ ایک سوال پڑھے علی پہ ایمان رکھے اور مکمل ایمان رکھے۔ ہمارا امام زین العابدین دعا فرماتے معبود ایمان کو کامل ترین ایمان ہے، علی پہ یقین رکھے تو یقین ایسا ویسا یقین نہ ہو کہ اگر پردے کے پیچھے کوئی کہتے ہیں کہ ہاں یقین ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے، جب باہر نکل رہا تو سلام علیکم کر کے سلام بھی کیا، بتائیے دونوں یقین میں فرق نہیں ہے؟ پردے کے پیچھے تھا تب بھی یقین تھا کہ کوئی ہے، پردے سے ادھر آیا تب بھی یقین ہے کہ فلاں صاحب ہے، آپ نے سلام بھی کر دیا، کیا دونوں یقین میں فرق نہیں ہے؟ کون سا بہتر یقین ہے؟ تو پردہ ہٹنے کے بعد آپ نے شخص کو دیکھا اور سلام کر دیا، اس یقین کی ضرورت، یقین میں بہتر یقین چاہیے، ہاں، اور بنتہی بنیتی الی احسن النیات، نیت بھی ہو تو اچھی نیت،
وَبِعَمَلِ الْأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اگر عمل ہو تو بہترین عمل. علی کی ولایت کے ساتھ ہر عمل بہتر ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ اس حسنہ سے دیکھیے، حب علی حسنۃ، علی کی محبت حسنہ ہے. لا تضر معها سیئۃ، اگر یہ علی کی محبت واقعاً محبت ہے تو پھر کوئی برائی اس کو ضرر نہیں پہنچا. اور علی کا بغض سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ واطاعۃ. اور علی کا بغض ایک ایسا سیئہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ پھر اس کے بعد جتنی اطاعتیں ہو کوئی اطاعت فائدہ نہیں. تو اصل پاکیزہ ہے. اب گناہوں کی آلودگی آ گئی. کپڑے، سفید کپڑے پہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اسے آپ دھو کے صاف کیجیے. آئینے پہ غبار آتا ہے آپ ہٹا. اگر کوئی سونے میں تانبا ملا ہو تو آپ الگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اصلی ہی تاریخ ہو، اصل ہی خباثت ہو، اصل ہی نجاست ہو، اصلی ہی یہ ہے کہ انکار علی گھٹی میں ہے، رگ و ریشے میں علی سے وہ سمایا ہوا ہے، اگر اس طرح سے ہے تو پھر وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، وہ چیز کبھی دور میں نہیں ہو سکتی. کسی پتھر پہ، کسی ڈھیلے پر اگر آپ ایک سیر ڈالیں تو وہ ڈھیلا سونا نہیں، وہ سونا نہیں، کیونکہ اصل ٹھیک نہیں ہے. اصل کے اندر یہ قابلیت نہیں. کتا تو آپ لوگ جانتے ہیں. کتا یہ کہا گیا ہے کہ اب دنیا جی فتح طالبہ کے نام، دنیا مردار ہے اور طالبان دنیا کتے ہیں. یہ کتا اس کے اندر کیا بات ہے کہ یہ سمندر میں جاتا ہے تو جتنا ہی بھیگتا جاتا ہے اتنا ہی نجاست بڑھتی جاتی ہے. اور اگر کوئی انسان سمندر کے پاس جا کے کہے اے سمندر تو بہت پاک و پاکیزہ ہے، تو بہت طیب و طاہر ہے، تو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مگر میں تیرے پاس نہیں. تو سمندر اپنی زبان بے زبانی میں کہہ سکتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں آؤ گے، میرے اندر نہیں آؤ گے تو پاک نہیں ہوگی، صحیح طہارت حاصل نہیں ہوگی. یہ مجالس سید الشہداء ایسے ہی ہے. ایک سمندر ہے طہارت کا، ایک سمندر ہے پاکیزگی کا، اس کے اندر خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے. جو بھی آئے گا سچی نیت سے آئے گا وہ طیب و طاہر ہوگا، لیکن جس کا ذات کتے جیسا ہوگا تو کیا مجلس میں اس بات کی صلاحیت نہیں کہ اسے پاک کر سکے؟ نہیں. سمندر کتے کو پاک نہیں کر پا رہا تو کیا سمندر میں صلاحیت نہیں؟ کتے میں ظرفیت نہیں پاک. اس میں صلاحیت نہیں پاکیزگی کو قبول کرنے. اگر ایک لکڑی گیلی ہو اور اسے آگ میں دکھائیں اور وہ نہ جلے تو کیا لکڑی کا قصور ہے؟ کیا وہ اس آگ کا قصور ہے؟ نہیں، اس کے اندر قابلیت نہیں جلنے کی، چونکہ اس کے اندر رطوبت موجود.
جس کے اندر خباثت کی رطوبت موجود ہے. عزیزو اس وجہ سے ضروری ہے علی پر ایمان، علی پر ایمان رکھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی خود پہ علی جب. بس عزیزو دو افراد آتے ہیں، روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نہایت عمدہ روایت ہے اور روایتیں تو سبھی عمدہ ہیں. مولا کی بات ہے تو عمدہ ہے ہی، لیکن وہ روایت زیادہ عمدہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئے، ہماری سطح کے اعتبار سے ہے. زیادہ روایت زیادہ عمدہ ہے. تو ایک روایت سنا اور ایسے شخص سنا رہا ہوں کہ اگر اس کا نام بھی آ جائے تو پھر سکوت اختیار کرنا بڑی بات ہے، چپ رہنا پڑے. لیکن آپ کو چپ رہتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں. روایت سنا اور یہ روایت شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے. اور شیعوں کی کتابوں میں اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو اہل سنت سے لے کے رکھتے ہیں. روایت یہ ہے کہ دو شخص آتے ہیں اور آتے ہیں عمر ابن خطاب سے اور آپ کے سوال کرتے ہیں کہ طلاق العما کس طرح سے ہے، کتنی بار ایک کنیز کو طلاق کتنی بار دی جا سکتی ہے. یاد رکھیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے طلاق کے سلسلہ طلاق و مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. 2 بار تک تو طلاق دے سکتے، تیسری بار طلاق دیا تو پھر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. تو اور یہ کنیز کے سلسلے میں کیا فرمایا کہ 2 بار تک حاصل، یعنی ایک بار تو طلاق دے سکتے ہیں، رجوع بھی کر لیا، دوسری بار اگر طلاق دے دی تو رجوع نہیں کر سکتے. عام عورتوں کے بارے میں، آزاد کے بارے میں یہ ہے کہ 2 بار طلاق کے بعد تیسری بار طلاق دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتے. تو سوال کیا کے پاس جواب نہیں. اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جب سوال کیا ان سے خلیفہ سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. اس نے مولا کی طرف مخاطب ہو کے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب طلاق العما کے بارے میں فرمایا. تو آپ نے اشار باصبعیہ بالسبابہ وما تلیہ، آپ نے اس طرح سے انگلی سے اشارہ کر دیا. ادھر عمر نے جواب دے دیا کہ 2 بار طلاقیں ہوں کنیز کو طلاق. تو جو 2 آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم امیر المومنین کہلاتے ہو اپنے کو، اور ہم نے تم سے سوال کیا اور تم نے ایک دوسرے شخص سے پوچھا، اس نے تمہیں بات کے لائق بھی نہیں سمجھا اور پھر علی اشارے سے کہہ دیا یہ کیا ہے. تو اس نے عمر نے کہا کہ حل تدریان من ھذا، کیا تم دونوں کو پتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے؟ ان کا نہیں، ہمیں نہیں. تو عمر نے کہا کہ ھذا علی بن ابی میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر کو فرماتے ہوئے 12 سنا ہے. فعل مضارع کا صیغہ، اگر اس میں لفظ 12 نہیں آیا ہے تو فعل مضارع کو آیا ہے. فعل مضارع کا مطلب کیا؟ عربی زبان میں جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، دونوں ہے. یعنی 12 فرماتے تھے اور فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے. یہ مراد ہے کہ ہمیشہ حضرت کا ارشاد کا 12 فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعتا فی کفۃ، اگر سارے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، وَوَضِعَ ایمان علی ابن اور علی ابن ابی طالب کا ایمان
ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے لرجح ایمان علی۔ تو ایمان علی ابن ابی طالب کا پلڑا بھاری ہے۔ نعرہ حیدری، ایک تلوار سے شاید 3 سیکنڈ لگا ہوگا، 4 سیکنڈ لگا ہوگا، عمرو ابن عبد کے ساتھ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ جو تلوار کے سر پہ لگنے کا جو وقت ہے، اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے، جن و انس کی عبادت سے بدل اس کی پوری زندگی کی عبادت کا کیا ہے؟ ایک سماعت پڑھے یہ علی ابن ابی طالب، یہی ایام حضرت کی شہادت شب 21 عزیزوں، یہ مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں، تو پیغمبر اپنے خود میں فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے اس میں تمہارا سانس لینا، جبکہ سانس اختیاری فعل نہیں ہے، دل کی دھڑکن اختیار میں نہیں ہے، خونوں کی روانی حرکت یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک مومن کی سانس بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کسی مومن کو افطار کرانا عبادت ہے، ایک گھونٹ پانی پلانا عبادت ہے، خرمے کا ایک ٹکڑا دینا عبادت ہے، تلاوت قرآن سے ایک آیت ہو عبادت ہے۔ اور تذکرہ کرتے کرتے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، مولا فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، اے ابو الحسن سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، حرام سے بچانا سب سے بہترین عبادت۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے، اتنا فرمانے کے بعد رونے لگے، پیغمبر کا گریہ بڑھتا گیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لما یستحل من دمک فی ھذا الشہر، اس مہینے میں مسلمان آپ کے خون کو مباح و حلال سمجھ لیں گے، آپ کے سر پہ ضربت ماری جائے گی۔ علی کبھی مہمان حسن ہے، کبھی مہمان حسین ہے، کبھی مہمان زینب کبریٰ ہے، کبھی مہمان زینب صغریٰ ام کلثوم ہے، عزیزوں ام کلثوم کے ہاں مہمان ہے۔ آپ نے ام کلثوم کے گھر میں بار بار صحن خانہ میں آ کر ایک ہی جملہ دہراتے رہے آپ، بارک اللہ لی فی لقاء اللہ، اللہ مجھے برکت عنایت فرمائے، آج میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں دارو حسن حسین کو روک دیا کہ آج گھر میں رہنا ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے۔ ہاں دارو مسجد میں تشریف لائے، ابن ملجم بھی سو رہا تھا، ملعون کو اٹھایا۔ عزیزو یہ وہی ابن ملجم ہے کہ جب مولا کے پاس بیعت کے لیے آیا تھا، مولا نے ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈالی، نظر ڈال کے فرمایا یہ بتاؤ جب تم مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے میرے پاس آئے تو مدینے کے گلیوں میں بچے تمہیں کیا کہہ کے پکار رہے تھے؟ وہ چپ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کہہ رہے تھے ابن راعیۃ الکلاب، کتے چرانے والی عورت کا بچہ جا رہا ہے۔ کیا اس طرح سے لوگ کہہ رہے تھے؟ بچے کہہ رہے تھے؟ کہاں اسی طرح سے کہہ رہے تھے؟ کہا جب تو گزرا ہے تو ایک شخص بھی تمہیں نظر آیا جو تیری طرف گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔
تو کیا ایسا کوئی شخص نظر آیا؟ کہاں ایسا شخص نظر آیا تھا؟ اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ تو جس طرح سے قبیلے سمود میں ناقے سمود کو پے کرنے والا تھا، وہ ملعون جس طرح کا تھا ویسا ہی یہ ملعون ہے، اس طرح کی کوئی آواز دے کے تجھے مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اے ابن ملجم یہ بتا کیا تیری ماں نے تجھے خبر دیا تھا کہ تو اس نجاست کی حالت میں پیدا ہوا ہے اور تیرا نطفہ نجاست کی حالت میں ٹھہرا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے ایک مرتبہ فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، فرماتے کہ قاتل کو یا علی شبہ الیہودی بل الیہودی، اے علی آپ کا قاتل یہودی کے مشابہ ہوگا بلکہ یہودی ہوگا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی میرا قاتل ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ نماز کے لیے آگے بڑھے، نماز شروع ہوئی، عزیزو رکعت اولا تمام ہوئی، امام سجدے میں ہے، ایک مرتبہ ابن ملجم تلوار اٹھاتا ہے، عزیزو ایک صدا گونجتی ہے، یہ صدا ایسی ہے کہ زینب نے بھی سنا اس صدا کو، کلثوم نے بھی سنا، حسن حسین نے سنا، مدینے کے لوگوں نے سنا، اور یہ آواز جبرائیل نے دی تھی۔ جبرائیل نے کسی نبی کے یا کسی وسیع کے مرنے پہ اور ان کی شہادت پہ اس طرح کی آواز بلند نہیں کی، یا جبرائیل نے احد میں لاپتہ کا آواز دیا، لاپتہ کی صدا بلند کی تھی، یا پھر آج آواز دے کے کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کے درمیان تہجمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کے ارکان ایمان کے ستون ڈھا دیے گئے، وانطمست نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی روشنی ختم، وانفصمت العروۃ الوثقی، اللہ کی مضبوط رسی کو لوگوں نے کاٹ دیا۔ آزادارو ایک مرتبہ آواز بلند کی، قتل ابن عم رسول اللہ، قتل علی المرتضی، آزادارو اسی نے آواز دی قتل علی یہودی، مجھے یہودی ابن ملجم نے قتل کیا۔ آزادارو حسن آگے آئے، حسین آگے آئے، دیکھا بابا تڑپ رہے ہیں، بابا محراب میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، بدن سے خون کافی بہ گیا ہے، عزیزوں کیسے لے جائیں؟ لے جانے کے لیے ایک گلیم بچھائی اور اپنے بابا کو اس گلیم میں رکھا، ایک فرش میں رکھا۔ حسن آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، اور محمد حنفی آ گئے، ابو الولید عباس 13 سال عمر ہے وہ بھی آگے آئے، اپنے بابا کو اٹھایا، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ علی نے فرمایا اے میرے بیٹو مجھے یہی پہ اتار دو، یہی پہ مجھے اتار دو، میں اپنے پیروں سے چڑھ کے اندر جاؤں، اس لیے کہ میری بیٹیاں جب مجھے دیکھیں گی تو میری اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہو جائیں گی، لیکن جب مجھے چلتا آتے ہوئے دیکھیں گی تو تکلیف ان کو کم ہوگی، ان کو اذیتیں کم ہوں گی، ان کا دکھ ذرا کم ہو جائے گا۔ عزیزوں یہ علی اس طرح سے کہہ رہا ہے، آئیے علی کربلا کو دیکھیں، علی کربلا، ارے جس وقت میدان میں ہے، یہاں لیلا بار بار کہتی ہے پروردگارا اسماعیل کو ابراہیم سے ملانے والے، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی
اکبر کو بچے ابھی تو کچھ دیر کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی، علی اکبر آ گئے۔ ہاں دادارو، علی اکبر آئے تھے، علی اکبر آئے تھے، لیکن کیا جگر تھا ام لیلا کا، کیا جگر تھا جناب زینب کا، ارے کیسی تاب تھی حسین میں۔ ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا ہے، حل من سبیل من الماء اتقوی بحال العادہ، کیا ایک گھوٹ پانی کا مل سکتا ہے کہ ایک گھوٹ پانی مل جائے تو بدن میں اتنی طاقت آ جائے کہ میں دشمنوں سے لڑ سکوں؟ ہاں دادارو، ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، حسن آ گئے، حسین بھی آ گئے، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے حسن، اے حسین، ان قریب تمہاری شہادت کو بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اے حسن، قتلت مسموما، آپ کو زہر سے شہید کیا جائے گا۔ اے حسین، آپ کو تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ آپ اس طرح سے بیان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب کو فرمایا اے زینب، میرا بیٹا عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلا کے لاؤ۔ زینب گئی، عباس کو بلا کے لائی۔ ارے عباس دیوار کے پاس سے دیوار کی طرف ہاتھ لگا کے رو رہے تھے۔ ابھی جو ایک مرتبہ علی نے طلب کر لیا، ابو الفضل عباس آئے، ابو الفضل عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں دیا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں پر رکھ کے فرمایا اے میرے بیٹے عباس، حسین زہرا کے بیٹے ہیں۔ اتنا فرمایا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ عزیزو، کیا خیال رکھا ہے ابو الفضل عباس نے؟ عزیزو، کس طرح سے خیال رکھا ہے؟ ارے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا امام حسین سے ابو الفضل عباس نے فرمایا بھائی کیا اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور آپ پہ اپنی جان قربان کر دوں، ان سے آپ کا بدلہ لوں؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اشد الاشیاء ابھی سب سے زیادہ مشکل ہمارے لیے یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے پانی لانے کی اجازت دی۔ ابو الفضل عباس آئے، اس خیمے میں گئے جہاں مشکیں رکھی ہوئی تھی، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، خاص طور پہ سکینہ اپنے شکم کو مشق دہانے سے، اور جہاں پانی کی جگہ کی پانی پڑا ہوا تھا یعنی نشان تھا، وہاں پہ اپنے پیٹ اور سینے کو لگائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں بچوں ارے ابھی نہ رو، میں زندہ ہوں، دعا کرو کہ میں پانی لے کے آ جاؤں۔ ہاں دادارو، ابو الفضل عباس گئے، پانی لینے گئے۔ ہاں دادارو، یہاں حسین کو جناب مولا کائنات یاد کر رہے ہیں، تبھی زینب کو دیکھ کے رو رہے ہیں اے زینب، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تم درے خیمے پہ آؤ گی اور ایک مرتبہ اپنے بھائی کو دیکھو گی کہ وہ دشمنوں کو گھیرے ہوئے، کہ لوگ تمہارے بھائی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں دادارو، ابو الفضل عباس کی شہادت واقع ہوتی ہے، ابھی تو صرف اشارہ ہی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد
بھائی حسین نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ زینب دیکھ رہی ہے. اس پرچم کو بھی نکال کے زمین پہ بچھا دیا. جس پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ کر نبی زادیوں کو سکون ملتا تھا, لیکن عباس کی شہادت کے بعد اس پرچم کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے زمین پر لٹا دیا. ہاں دادارو, ابھی چند لمحے گزرے تھے. میں کہوں گا اے میرے آقا علی, یقیناً یہ سارے مصائب آپ نے اپنی وصیتوں کے درمیان بیان کیے, لیکن اے میرے آقا, آپ کی شہادت کے موقع پہ سب موجود ہیں. کئی معصوم موجود ہیں, کم از کم 2 معصوم موجود ہیں, لیکن ذرا کربلا میں آئیے. ارے علی ابن الحسین موجود ہے, لیکن نہیں جا سکتے. عزیزوں, ایک مرتبہ آواز گونجتی ہے, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. زینب نکلتی ہے, بھائی کو تلاش کرتی ہے. ارے ڈھونڈنے کے لیے سر علامت ہوتی ہے, سر نہیں ہے, بھائی کو کیسے پہچانے. ڈھونڈنے کے لیے لباس علامت ہوتا ہے, بدن خون سے اتنا شرابور ہے کہ لباس نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ گشت کرنا شروع کیا, دیکھا 1 لاکھ سے نور ساتے ہیں, نگاہیں جمی ہوئی ہیں. سمندر کے کنارے سے, فرات کے کنارے سے 2 کبوتر آتے ہیں, کٹی ہوئی گردن پہ پانی بہاتے ہیں اور ایک مرتبہ پرواز کر جاتے ہیں. زینب نے پہچان لیا. ایک مرتبہ فرماتی ہے, انتا ہو زینب, کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنا كنت نذير لكم بين يدي عذاب شديد فعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. معبود تو عالم الغیب